الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات کے تعلق سے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جامع نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا، شروع کیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، وہ حدیث کامل طور پر اس وقت بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص مقدس صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عبداللہ بن عمرو، اربعن، چار صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، چار خوبیاں، اگر دنیا تم کو نہ ملے، مالداری نہ ہو، دولت مندی نہ ہو، لیکن چار خوبیاں پیدا ہو جائیں اور دنیا تم کو نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا علیک، دنیا فوت ہو جائے یعنی مالداری کی زندگی تمہاری نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس دنیا نہیں ہے، دین کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، طہارت کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے، دنیا کی مالداری اس کے پاس نہیں ہے، نہ اچھا گھر ہے، نہ اچھا کھانے کو ملتا ہے، لیکن ہاں اس کے پاس دین ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ اللہ کے نزدیک یعنی دنیا والوں کی نگاہ میں اس کے کوئی وقعت نہیں، کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ کہ اگر اللہ پر قسم کھا لے، اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یہ کام کر دے، اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک اویس قرنی تھے، یمن کے رہنے والے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہو جاتی تو صحابی ہوتے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد صحابہ سے ملاقات ہوئی تو تابعی کہلائے، لیکن چونکہ آپ کی زندگی میں ایمان لا چکے تھے، اطلاع مل چکی تھی، نبی برحق پیدا ہو چکے، ایمان لائے، لیکن اپنا وطن نہیں چھوڑا، اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ احسان کرنے والے تھے، خدمت کرنے والے تھے۔ والدہ ضعیف تھیں، خاتون تھیں، والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں کر سکے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا عمر ابن خطاب سے، عمر، وہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والے ہیں، آپ کو اطلاع مل چکی تھی، اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا ہے دین میں، انہی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں، اللہ میری یہ بات سن لے، قبول فرما لے، تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کیا آپ نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ عمر اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان سے مغفرت کی دعا کرانا۔ پھر ایک دور، ایک زمانہ آیا، عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ آیا، حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے اور وہیں آپ کو اطلاع ملی کہ اویس قرنی تشریف لائے ہیں، ملاقات ہوئی،
اللہ کے پیارے پیغمبر کی وصیت معلوم تھی اور ان سے دعا کروائی، اے اویس قرنی میری مغفرت کے لیے دعا کر دو۔ ان کی مغفرت جن کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود بیان فرمایا تھا، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں، پھر بھی مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ حدیث شریف، ایک حدیث آپ کو اور سناتا ہوں اس ضمن میں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، آپ نے ارشاد فرمایا ایک ایسا آدمی مومن جو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں امن و امان کی حالت میں صبح کرتا ہے، صبح ہوئی ہے بڑے امن و عافیت کے ساتھ، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فتنہ و فساد نہیں، بڑے امن کے عالم میں زندگی میں صبح کرتا ہے۔ وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، یعنی ایک تو امن کے عالم میں صبح کی ہے، پھر یہ کہ بڑی صحت مندی کے ساتھ، صحت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد میں کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، اور اللہ اپنے اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس بندے سے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہے جو اللہ رب العالمین سے صحت طلب کرتا ہے، حالانکہ طلب کرتا ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ اپنے لیے مجھ سے صحت مانگتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہا کرو۔ تو فرمایا کہ وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، صحت مندی کے ساتھ صبح کرتا ہے، ایک تو امن کی حالت ہے، لڑائی جھگڑا یا کوئی جنگ و جدال نہیں ہے، پھر یہ کہ اس کی صحت مندی بھی ہے۔ وَعِنْدَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، اور اس کے بعد ایک دن کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، ایک مہینے کا نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں، 6 مہینہ کے لیے نہیں، سال بھر کے لیے نہیں، کئی سال کے لیے نہیں، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے۔ یہ ہیں متوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنے والے۔ یہ 3 نعمتیں جس کو مل جائیں، جو صبح کرتا ہے 3 نعمتوں کے ساتھ، امن کی حالت میں صبح کرتا ہے، صحت کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور پھر ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گویا کہ پوری دنیا سمٹ کر اس کے پاس آ گئی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس جمع ہو گئی ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، امن کی زندگی، صحت والی زندگی، ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے کہا ہے، عبداللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 چیزیں اگر تمہارے پاس موجود ہوں، 4 نعمتیں موجود ہوں، 4 خوبیاں، تو گویا دنیا اگر فوت ہو گئی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں، اس کی فکر نہیں کرنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ 4 چیزوں میں حفظ و امانت، امانت کی حفاظت۔ اگر اللہ نے تم کو یہ نعمت دی ہے، کسی نے کوئی امانت تمہارے پاس رکھی ہے، امانت کو صحیح سالم اس کو رکھو، امانت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہو، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کو پروردگار عالم امانت داری عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو تو پتہ تھا میں ان کو نبی بنانے والا ہوں 40 سال کی عمر کے بعد، لیکن اللہ کی طرف سے گویا ایک حفاظت کا سایہ آپ پر ڈال دیا گیا تھا،
جاہلیت کے زمانے میں بھی، جب کہ آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، حفاظت کا سایہ آپ کے اوپر تھا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ امین کہلائے جاتے تھے۔ ھذا محمد ھذا امین، یہ محمد ہے، یہ امین ہے۔ مختلف وقتوں میں یعنی کفار مکہ بھی آپ کے امانت داری کے قائل تھے۔ 13 سالہ زندگی آپ کی نبوت کے بعد گزری مکۃ المکرمہ میں۔ ہاں، توحید کے خلاف تھے، آپ کی دعوت کے خلاف تھے، لیکن امانتیں آپ کے پاس لا کے رکھا کرتے تھے۔ آپ کی جان کے دشمن بھی تھے، دین کے دشمن تھے۔ ایک دور، ایک وقت ایسا بھی آیا جب کہ آپ کے قتل کی سازش کی گئی۔ نہ صرف سازش، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ہے کہ آپ کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی وہاں پر موجود ہے، ابو جہل موجود ہے، لیکن اللہ جس کی حفاظت فرمائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت علی کو، جن کی عمر بہت کم تھی، جس وقت ایمان لائے تھے تقریباً 10 سال کے تھے، 13 سالہ زندگی ایمان کی حالت میں گزرا، 23 سال کی عمر تھی۔ کہا جن جن کی امانتیں ہیں ان کی امانتوں کو دے کر بتا دیا یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، امانت ادا کر کے تم بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، اس لیے کہا کرتے ھذا محمد ھذا امین، یہ امانت دار ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ عمل تھا۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمائی، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، انصار و مہاجرین کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے ہر دور کے لیے، کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہ ہو۔ اٹھائیے سورہ المومنون 18واں پارہ، جس میں اللہ نے سند دی ہے ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ 10 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کی امانتیں ادا کر دیتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک 29ویں پارے میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے 2 مقام پر۔ امانت داری کی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ تو پہلی بات تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، یہ 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائیں، یہ نعمت، اگر دنیا تمہارے پاس نہیں ہے تو خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ پہلی بات کہ حفظ و امانت، امانت داری، یہ دولت اگر تمہیں مل جائے اللہ کی طرف سے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ وصدق حدیث، اور سچائی کا راستہ ہو، صداقت کا راستہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی نے اپنے بچے کو بلایا، کچھ ہاتھ میں رکھ کر کے کہ آؤ بچے میں تم کو یہ دوں گا، آپ نے فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بچے کو بلاتے ہو کسی بہانے سے، اگر وہ چیز نہیں ہے اور جھوٹ بلاتے ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے۔
سچائی، امانت داری، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کسی کو دیا کرتا ہے، لیکن اللہ دیتا ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہو، سچائی کی طرف آنا چاہتا ہو، اس کو یہ احساس ہو اس سرزمین پر آج میں چل رہا ہوں، کسی وقت بھی زمین کے اندر جا سکتا ہوں، میرے وجود کا یہ عالم ہے۔ وحسن خلیقۃ، اور یہ کہ بڑے اچھے اخلاق پر فائز ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بیان فرمایا، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جب کہ میزان رکھا جائے گا، 3 بڑے مراحل آنے والے ہیں ناظرین کرام قیامت کے دن۔ نیکیوں کے اعمال نامہ جسے صحیفہ کہتے ہیں، دفتر، نیکیوں کا دفتر، برائیوں کا دفتر وہ دیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ یقیناً یہ پیش آنا ہے، میزان رکھا جائے گا، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اخلاق حسنہ ہے، اس سے سب سے زیادہ وزنی یہ ہے، اور میزان کا پلہ بھاری ہو جائے گا جب اخلاق حسنہ رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا آئندہ ملاقات میں کچھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث، جامع احادیث جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔